آج میرے پاس عصر کے بعد ایک بندہ آیا، میں بچڑا لایا تھا، صبح جب میں نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا. ان کی ورڈنگ یہی تھی، انتقال ہو گیا. میں نے کہا انتقال تو آدمیوں کے ہوتے ہیں، جانوروں کی تو موت واقع ہوتی ہے بھائی. خیر اس کا انتقال ہو گیا تو مالدار آدمی جس پر قربانی واجب تھی، اگر اس کا جانور بقرعید سے پہلے مر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے. ہاں، دوبارہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مہنگا پہلا جانور تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہو. نہ سستا جانور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب آپ پروفٹ نہیں کما رہے اس پہ، تو اس لیے وہ تو اللہ نے ہی اس کو اٹھا لیا پہلے. تو اس جانور کو ذبح کر کے مرنے سے پہلے گوشت کھا لیں یا قصائی کو بیچ دیں. اور جو آپ نیا جانور لے کر آئیں گے وہ یعنی وہ بیچ اس لیے دیں یا گوشت اس لیے تاکہ وہ اس نے بھی گوشت ہی یعنی گوشت کے طور پر ہی قصائی نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو. تو جانور اگر مر گیا، آپ نیا جانور اگر لے کر آئے ہیں تو نئے جانور میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے جانور سے وہ مہنگا ہو، وہ سستا بھی لا سکتے ہیں. آپ پوری بچڑا لے کر آئے تھے تو اب کوئی بات نہیں، ایک دمبا کر لیں چھوٹا موٹا آپ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی مہنگا ہو. وہ اگر جانور مر جائے تو بس آپ نے ایک واجب اپنے ذمے سے پورا کرنا ہے، تو وہ سستا جانور بھی کر سکتے ہیں. اور اگر غریب آدمی جانور خرید کے لایا تھا قربانی کی نیت سے، وہ جانور مر گیا تو بس غریب کو ثواب مل گیا، دوبارہ اس پر قربانی واجب پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں. تو یہ ہو گیا جی. اچھا، اب ہم چلتے ہیں قربانی کے مسائل میں ذبح کی طرف. جانور ذبح کرنے میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ قصائیوں کے حوالے چھری کر دی جاتی ہے. بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہندو بھی بہت سے قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گائے کی گردن پہ یا جانور کی گردن پہ جو چھری چلانے والا ہے، پکڑنے والا کوئی بھی ہو، رسی باندھنے والا کوئی بھی ہو، چھری چلانے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلم بھی ہے یا نہیں. اور تو بلا وجہ خامخواہ میں کوئی کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں تو اب یہ نہیں کہ لیبارٹری چیک کے لیے بھیج دیا آپ نے اس کو کہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ پہلے تحقیق کر لیا کریں بھائی، مسلمان ہو، توحید پرست ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا تو نہیں سمجھتے. تو جو توحید کا عقیدہ ہے نا وہ بہرحال پہلے ضروری ہے. جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے. تو اس کے بغیر جانور کا ذبیحہ جو ہے، اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، قصائیوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ قصائی جو ہے وہ منہ میں گٹکے ہوتے ہیں، پان ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہوتے ذبح کرتے ہوئے. سب نہیں کرتے، یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. تو اگر جان بوجھ کر کسی نے تکبیر چھوڑ دی ہے تو بھی جانور مردار ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن مجید میں صاف اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. جو لوگ جانور کے قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو سب کو چاہیے زور سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری پھیرنے والے کو یاد آ جائے اور وہ غفلت نہ کرے اس بارے میں. ہاں، اگر بھولے سے رہ گیا، اس بیچارے کو یاد ہی نہیں رہا، تو وہ جانور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جان کر تکبیرات چھوڑ دینا یہ بالکل اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے. بعض اب ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے چھری چل نہیں رہی ہوتی تو دوسرا بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، یار ہم دونوں مل کے چھری چلا دیتے ہیں. تو دو آدمیوں نے اگر چھری چلائی ہے تو پھر دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے. دونوں میں سے ایک بھی اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا. اس کا خیال کیا کریں. اور ویسے بھی جانور کو خود ذبح کیا کریں. علماء کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے والا جو جس کی قربانی ہے نا وہ خود ذبح کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہے. ایک کوتاہی جو بہت عرصے سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، قصائی جانور ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں کٹنے کے بعد حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. صرف 4 رگیں کاٹ کے جانور کو چھوڑ دینا ہے تاکہ بلیڈنگ زیادہ ہو، اس کا خون نکل جائے باڈی سے. قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کون اتنی دیر جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے. بالکل ایسے ہی جیسے خواتین کو جب ڈیلیوری ہوتی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض گائنی کی ڈاکٹر کہتی ہیں کون اتنی دیر انتظار کرے گا، لاؤ چاپڑ، چاقو، کینچی لاؤ، پیٹ چاک کرو اور آپریشن کر کے بچہ باہر نکالو، ہم نے دوسرا کیس بھی نمٹانا ہے. تو ہر آدمی جلدی میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو قصائی کو آپ کو پتا ہے اس وقت جیٹ طیاروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بقرعید والے دن، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جانور کی 4 رگیں کاٹی پھر چھوڑ دیں، بلیڈنگ ہوگی، خون نکلے گا. وہ کہتے ہیں یار بس جلدی سے نا اس کے حرام مغز میں
چاقو مارتے ہیں گردن میں اور جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے اور جلدی مردار ہو جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی بلیڈنگ ہونی چاہیے خون نکلنا چاہیے نکلتا نہیں ہے. تو اس سے 3 نقصان. پہلا نقصان مکروہ عمل ہے, یہ شریعت میں یہ طریقہ ہمیں ذبح کرنے کا نہیں بتایا. دوسرا نقصان جو گوشت میں خون باقی رہ جاتا ہے, جو ذبح کرنے کا مقصد ہے وہ پورا حاصل نہیں ہوتا. تیسرا نقصان گوشت کی لذت بھی کم ہو جاتی ہے. اور چوتھا ایک اور نقصان, گوشت میں جو بیماریاں ہیں آپ کو پتہ ہے بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں, کہ بلڈ اگر گوشت میں رہ جائے تو اس میں بیماریاں بھی رہ جاتی ہیں. اگر خون اچھی طرح نکل جائے تو گوشت بیماریوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے. تو یہ 4 فائدے ہیں جن کی وجہ سے آپ قصائی کو مجبور کیا کریں کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر جو ہے نا صبر کرو. اور اگر پھر بھی صبر نہیں کرتا تو جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا تھا, جیسے ہی جانور ذبح ہو فوراً جو جتنے آدمی جانور پہ تھے وہ سارے جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں اور اس کھونٹے سے اس کو باندھ دیں تاکہ جانور آرام سے خود سے ٹھنڈا ہو جائے. یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس کی, تو یہ بھی غلط ہے. لیکن اگر ایسے جو وہ قصائی جو پکڑائی میں نہیں آ رہا, اگر آپ نے اس کو کھونٹوں سے باندھ دیا تو انشاءاللہ یہ تمام ٹینشنیں آپ کی حل ہو جائیں گی. قصائی حضرات ناراض ہوتے ہیں میری ان باتوں سے. بھائی میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا, میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو شرافت سے کنٹرول میں آ نہیں رہے. تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ تو جانور کی 4 رگیں کاٹیں گے, اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے یا دوسرے جانور کو گرانے کی فکر میں لگ جائیں گے, اور یہ جب اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی اچھی طرح سے تو ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا گوشت کاٹیں گے اور کھال اتاریں گے آپ اس کی. تو آپ کے بارے میں بات کر نہیں رہا, میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو جلد باز ہیں. اچھا بھائی, اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, گوشت سودی اموال میں سے ہے, لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے. یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں, تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سودی اموال میں سے ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا, تو اس لیے بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں. اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے. اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں, تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا. اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں, تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی اس کے جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے تو سود سے بچت ہو جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں گا, بلکہ پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ سودی اموال میں عقل نہیں چلتی ہے. جب شریعت نے برابری کا حکم دیا تو بس برابری ہے. تو گوشت بھی سودی اموال میں سے ایک مال ہے. جیسے 10 روپے دے کے کوئی 11 روپے نہیں لے سکتا نا, تو اسی طرح گوشت میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا, قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی, اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں, یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو, تاکہ اس میں قربانی ہو ہی نہیں, وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے. بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا, لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا. یہ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں, بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے. اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا, اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھرنے اس میں حرام تو ہے کہ نہیں ہے. وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا ہے. اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہ گار ہوں گے. تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے, اب ہمو ما ابہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں.